الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 284 حجۃ الوداع 8 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ 10 ہجری بروز اتوار یوم ترویہ کو سب نے مقام ابدح میں احرام باندھا اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔ 9 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی رات مینا میں بسر فرمائی۔ نماز فجر وہیں ادا کی۔ سورج نکلا تو عرفات روانہ ہوئے۔ قریش کا معمول تھا کہ بجائے عرفات کے معشر حرام جو کہ مزدلفہ میں واقع تھا ٹھہرتے، کیونکہ وہ حدود حرم میں واقع تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں ٹھہریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں مقام نمرہ پر نصب شدہ کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفہ کے مقام بطن وادی میں تشریف لائے اور بعد حمد و ثناء خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو، میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد آئندہ حج کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روندی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو کہ ربیہ بن الحارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے اور اپنے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بائی بائی ہیں۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازی اور داؤ پر چڑھا دی جا سکتی تھیں۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف نازک، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اور اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری زیر نگرانی ہیں، اور اس حیثیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعہ
ان کو اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز و نافذ نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ قرض ادا کیا جانا چاہیے، عاریت واپس ہونی چاہیے، عطیہ کا بدلہ دیا جانا چاہیے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ نہیں۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی نکٹا اور سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے بہت سی قومیں مذہب میں غلو کے سبب برباد ہو گئیں۔ اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن طہارت کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعہ اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، نسی کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعہ کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اقامت کے بعد 2 رکعت نماز ظہر ادا فرمائی، قرات آہستہ پڑھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، مسافر ہونے کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا۔ دوسری اقامت پر عصر بھی قصر کر کے پڑھی، یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے معاشر المسلمین کہہ کر فرمایا کہ 3 باتیں سینہ کو پاک رکھتی ہیں: 1 اعمال میں اخلاص، دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی، اور تیسری بات جماعت المسلمین کا اتحاد۔ کچھ لوگ لبیک اور کچھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ عرفہ کا دن تکبیر اور تلبیہ پر ختم ہوا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ کسی نے پوچھا، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ کچھ دیر توقف کر کے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر پاتے۔ میں جب تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ تم سے پہلے والے
اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام سے بکثرت سوال کیے اور پھر ان سے اختلاف کیا۔ ایک شخص نے پوچھا، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ فرمایا، محرم قمیص پہنے نہ امامہ باندھے، ٹوپی پہنے نہ موزے، جوتیاں میسر نہ ہوں تو موزے کاٹ کر ٹخنوں کے نیچے کر لے، تہبند نہ ہو تو پاجامہ پہن سکتا ہے، زعفران یا ورس سے رنگا کر کپڑا نہ پہنے۔ قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت نے پوچھا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا، ہاں، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ اللہ اپنے حق کی ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت میمونہ اور حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے پی لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ روزے سے نہیں ہیں۔ فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے لیکن عرفات سارا جائے وقوف ہے سوائے بطن عرفہ کے۔ عرفات میں ایک شخص اونٹ سے گرا اور اونٹ نے کچل کر مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بیری کے پتوں میں ابلے پانی سے غسل دو، احرام ہی کا کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈانپو، بے شک اللہ اس کو قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔